مسلمانوں کے چند عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، جیسے عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا عقیدہ، پھر اس وحدانیت میں توحید فی الربوبیت آتا ہے، توحید فی الالوہیت آتا ہے، توحید فی الاسماء والصفات آتا ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کو دو نہیں مان سکتا، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ مذہب، یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان عقائد کا انکار کرتا ہے وہ بندہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بعض عقائد وہ ہوتے ہیں جن کو ضروریات دین سے کہا جاتا ہے، جیسے توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، اللہ کی کتابوں پر عقیدہ، قرآن پر عقیدہ، ملائکہ پر عقیدہ۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ ان کا تعلق ضروریات دین سے ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے گا تو ان کے انکار کرنے والا شخص وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ضروریات مذہب سے ہوتا ہے، ان کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہوتا بلکہ ضروریات مذہب سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر جیسے رؤیت باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا، یہ بھی عقیدے کے اندر شامل ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج، یہ بھی عقیدے کے اندر شامل ہے۔ ان عقائد کو ضروریات مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ ان عقائد کا منکر ہوتا ہے تو اس عقیدے کے انکار کرنے والے پر کفر کا قول نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ان کو نہیں مانتا وہ ایک تو گمراہ ہے اور دوسرا اہل سنت سے خارج ہے، کہ یہ ضروریات مذہب کے عقائد ہوتے ہیں۔ پھر ضروریات مذہب کے بعد بعض عقائد وہ ہوتے ہیں جن کو عقائد ظنیہ کہا جاتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کو کلی طور پر علم غیب تھا یا حضور علیہ السلام کو جزوی طور پر علم غیب تھا، حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں کہ حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی نورانیت کا مسئلہ، یہ سارے عقائد ظنیہ میں آتے ہیں جن کو محتملہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ان عقائد میں سے آتے ہیں۔ اور کوئی بندہ ان چیزوں کا منکر ہوتا ہے تو وہ بندہ نہ کافر ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم خطا پر ہو، نہ کافر ہو نہ گمراہ ہو، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ تم خطا پر ہو۔ ان کو عقائد ظنیہ کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسی چیز ہوتے ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہٹ کر معمولات مذہب اور معمولات اہل سنت میں آتے ہیں، کہ جس کے پہ جو چیز نہ تو قطعیت سے ثابت ہوتی ہے نہ ظنیت سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ اسلام کی روح اس شے کا تقاضا کرتی ہے اور وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث خیر ہوتی ہے، جیسے محفل میلاد کا انعقاد کرنا، بزرگان دین کے عرس کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں معمولات اہل سنت میں سے آتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے نہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق فقہی معاملات سے ہے، مگر ہمارے اس دور کے اندر ان فقہی معاملات کو عقائد کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ جیسے ان معمولات میں ایک رفع الیدین ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا جو بار بار، اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر رفع الیدین کرنا ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا، تو یہ مسئلہ بنیادی طور پر عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بنیادی طور پر فقہ کا مسئلہ ہے، مگر چونکہ ایک گروہ کا ایک مسلکی تشخص بن چکا ہے، لہذا ہمارے اس دور کے اندر اس فقہی معاملے کے اندر کو بھی عقائد کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض فقہی معاملات ہوتے ہیں
مگر ان کو ہمارے اس دور کے اندر عقیدے کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض واقعات ہیں جن کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، عقائد اسلامیہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی خاص قسم کی تاریخ سے ہے، جیسے مشاجرات صحابہ۔ اور یہ بات کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاذ اللہ منبر و محراب سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب و شتم ہوتی تھی۔ اب اس کا تعلق ایک تاریخی واقعات سے ہے کہ اس کی حقیقت ہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہمیں بتائے گا، یہ قرآن تھوڑی بتائے گا، قرآن میں تھوڑی لکھا ہوگا کہ ایسا تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس تاریخی واقعہ کو آج ہمارے یہاں عقائد کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عقائد کی مختلف گروہ بندی ہوتی ہے کہ بعض عقیدہ ضروریات دین سے ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بعض عقیدہ ضروریات مذہب سے ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا مگر مذہب اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے، بعض عقیدہ ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق عقائد ظنیہ سے ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے نہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، بلکہ صرف اس سے اتنا کہا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، نہ اس کو کافر کہا جاتا ہے نہ گمراہ اور بد مذہب کہا جاتا ہے، بلکہ اتنا کہا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق عقیدہ سے نہیں فقہ سے ہے مگر اس کو عقیدے میں داخل کیا گیا، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے نہیں تاریخی واقعات سے ہیں مگر اس کو بھی عقیدے کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عقیدہ، ہر عقیدہ وہ ایک مقام نہیں رکھتا ہے، ہر عقیدہ وہ ایک درجہ نہیں رکھتا، ہر عقیدہ وہ ایک سطح نہیں رکھتا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، جب ہر عقیدہ ایک درجہ نہیں رکھتا تو کیا ہر عقیدے کی دلیل وہ ایک ہی درجہ رکھے گی؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس درجے کا عقیدہ ہوگا دلیل بھی اسی درجے کی ہوگی، اس سے بڑھ کر دلیل تھوڑی ہوگی۔ اب جس عقیدے کا منکر کافر ہوگا اس عقیدے کو وضاحت قرآن بیان کرے گا۔ اب جس عقیدے کا منکر نہ کافر ہے نہ گمراہ ہے نہ بددین ہے، اب اگر اس کو قرآن بیان کر دے تو ماننا تو ضروری ٹھہرے گا، پھر وہ یہ حکم کاہے کو لگے گا؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے متعلق قرآن کلام کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے متعلق حدیث کلام کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے متعلق قرآن اور حدیث خاموش رہتی ہے، وہاں پر معمولات صحابہ کو دیکھا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ نہ قرآن کو دیکھا جاتا ہے نہ حدیث کو دیکھا جاتا ہے، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ کیا اس کی ممانعت میں قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ اور جواب یہ کہ قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث اس کو منع نہیں کرتی، لہذا اس کے جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہوتی ہے کہ قرآن اس پر خاموش ہے، حدیث اس پر خاموش ہے۔ مگر آج ہم لوگوں نے کیا کر لیا، ہر معاملے میں قرآن کو بازیچ اطفال بنا کر